امریکی صدر ٹرمپ نے کیسے ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا؟ گزشتہ چند مہینوں پر نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا کتنا عمل دخل رہا۔ 29 دسمبر 2025 نیتن یاہو کی فلوریڈا میں ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور اشارہ دیا گیا کہ ان دی نیئر فیوچر اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور وہ ٹرمپ کی اس حوالے سے سپورٹ چاہتے ہیں، اور اسی دوران ایران میں مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان عوام کا احتجاج بھی شروع ہو گیا۔ پھر 2 جنوری 2026 کو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ایک پوسٹ میں لکھا کہ ایران نے مظاہرین پر اگر گولیاں برسائیں تو امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ 3 جنوری 2026 اگلے ہی دن ٹرمپ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا اور صدر نکولس مادورو کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ بہت آسانی سے ہو گیا یہ سب کچھ تو ٹرمپ کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ٹرمپ شاید یہ سمجھنے لگے کہ ایران میں بھی وہ اسی قسم کا کوئی انتہائی قدم بہت آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ 14 جنوری 2026 ٹرمپ ایران پر کارروائی کا سوچ ہی رہے تھے کہ نیتن یاہو کی ٹرمپ کو ایک ٹیلی فونک کال گئی۔ نیتن یاہو کا خیال تھا کہ اس وقت خطے میں ریجن میں اس طرح وہ ملٹری بلڈ اپ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے، اور اسی کال کے بعد پینٹاگون نے مشرق وسطیٰ میں عسکری ساز و سامان کا بلڈ اپ شروع کر دیا اور ٹرمپ نے پھر سے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ان ہز پبلک سٹیٹمنٹس۔ 6 فروری 2026 یعنی اسی سال عمان میں امریکہ کے ایران سے مذاکرات شروع ہوئے، اور پھر 11 فروری کو نیتن یاہو وائٹ ہاؤس پہنچ گئے اور ٹرمپ سے ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ نیتن یاہو کا موقف تھا کہ ایران سے یہ ساری ڈپلومیٹک باتیں وغیرہ سب کچھ چھوڑیں، اس میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے جنگ پر ہی فوکس کرنا چاہیے۔ اگلے ہی روز یعنی 12 فروری کو ٹرمپ نے جنگی بحری بیڑے جو کہ آلریڈی وینزویلا کے سلسلے میں کارروائی کے لیے موجود تھا کیریبین میں، انہیں مشرق وسطیٰ بھیجنے کا حکم دیا، اور پھر 13 فروری کو ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اس خیال کا اظہار کیا کہ ایران میں رجیم چینج کی ضرورت ہے۔ 26 فروری کو امریکی اور ایرانی ٹیموں کی ملاقات ہوئی۔ مذاکرات کے اس دور میں بھی کامیابی نہ مل سکی اور امریکہ نے واضح کیا کہ ایران سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، اور مذاکرات کی ناکامی کا اعلان اس لیے بھی کیا گیا کہ امریکہ مذاکرات کے اس آخری دور سے پہلے ہی ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مستقل دباؤ اور قریبی ساتھیوں کے مشورے صدر ٹرمپ کو جنگ سے قریب تر دھکیلتے رہے، اور 27 فروری کی دوپہر صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 پر سفر کے دوران ایران پر حملوں کا حکم صادر کر دیا۔ دسمبر 2025 کی ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اس ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم ٹرمپ سے بیسکلی سپورٹ مانگ رہے تھے، اور صرف 2 مہینے بعد ہی نیتن یاہو کو اس حمایت سے سپورٹ سے کہیں زیادہ ایک مکمل پارٹنرشپ حاصل ہو گئی، اور ایران کی جنگ تاحال جاری ہے۔